بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواہ البخاری۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا نہ کہو۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور برزخ میں پہنچ گئے ہیں تو ان کو تم برا بھلا نہ کہو۔ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، کیونکہ بے شک وہ پہنچ چکے ہیں ان اعمال تک جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی ان اعمال کی جزا تک، ان اعمال کے بدلے تک وہ پہنچ چکے ہیں، لہذا جو انہوں نے کیا وہ ان کو مل چکا، اچھا کیا برا کیا، لہذا تم ان کو اب برا بھلا نہ کہو۔ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے گلے شکوے کرتے ہیں اور ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، غیبت نہ تو زندہ کی جائز ہے اور نہ مردہ کی جائز ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کی قباحت اور برائی بیان کی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ گوشت کھانا مردہ بھائی کا جس طرح اس سے گھن آتی ہے، اسی طرح ہمیں غیبت کرنے سے بھی گھن آنی چاہیے، تو زندہ کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں آیا کہ تم مردہ کو بھی برا بھلا نہ کہا کرو۔ مرقات کے حوالے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات اے باللعن والشتم، کہ تم برا بھلا نہ کہا کرو۔ اس میں لعنت بھی آ گئی اور اس میں گالی دینا بھی آ گیا، کہ نہ تم مردوں کو لعنت کیا کرو اور نہ ہی تم مردوں کو برا بھلا کہا کرو، مردوں پر لعنت بھی نہ کیا کرو اور ان کو گالی بھی نہ دیا کرو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا فُجَّارًا أَوْ كُفَّارًا، اگرچہ جو چلے گئے ہیں وہ فاجر ہوں، فاسق ہوں، گناہگار ہوں، تب بھی تم ان کو برا بھلا نہ کہو۔ حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں او کفارن، اگرچہ وہ کافر ہوں لیکن تب بھی تم ان کو برا بھلا نہ کہو۔ الا اذا کان موتہ بالکفر قطعیا، اگر یہ ہے کہ جس کافر کی موت کفر پر یقیناً ہو چکی ہو اور تمہیں یقیناً معلوم ہو چکا ہو، اس کو تم برا بھلا کہہ سکتے ہو۔ کا فرعون و ابی جہل و ابی لہب، جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے، تو ان کی جو موت ہے وہ کفر پر یقینی ہے، تو ان پر تو لعن طعن پھر بھی جائز ہے اور کوئی کرے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس کافر کے بارے میں شک ہو اور یقین نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے تو اس سے بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ منع کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول میں رکھیں اور اپنی زبانوں کو اس گناہ سے بچائیں اور پوری مکمل کوشش کریں، اور جن کی غیبت ہو چکی ہے ان کے بارے میں یہ دعا کر دینی چاہیے اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ، اے اللہ میری بھی بخشش کر
اور جن جن کی میں غیبت کر چکا ہوں اے اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما دے. یہ دعا کر دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.